الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و اجسادنا و ارواحنا و تسکین قلوبنا و تطہیر صدورنا و قرۃ عیوننا و تدریک بیوتنا علانا و اولانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الی آخر الآیہ. محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے؟ اتنا اہتمام کر کے جو آپ بیٹھے ہیں سردی کی راتوں میں وقت نکال کے ورکنگ ڈے میں، تو پھر سوال بھی تو ہے محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے؟ تو شاعر نے پوچھا ہے، منظر کشی کی ہے، سوال قائم کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت دیا. محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے؟ جیسے خود ہو سامنے آقا ایسا لگتا ہے. اور ان کے عشق میں جو مر جائے وہ کب مرتا ہے؟ دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے. دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص لمحات میں ہمیں اپنے خاص بندوں کے ذکر کے لیے یہاں لا کر بٹھایا. اللہ تعالیٰ یہ محفل کا سجانا، اس کا اہتمام کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس مختصر سی جگہ میں اتنا خوبصورت اہتمام، بولے ذرا سبحان اللہ. میں اور آپ آ کر بیٹھے، میں بیان کر کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں اور پھر لنگر بھی ہو جائے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ہو جائے اور میں اور آپ چلے جائیں. لیکن یہی بیٹھے بیٹھے ذرا میں اور آپ غور کریں تو صحیح، یہ جو اہتمام ہوتا ہے، یہ جو رینوویٹ اور ڈیکوریٹ ہوتا ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، بڑا وقت لگتا ہے. آپ کے 2 گھنٹے یہاں آپ کو بٹھانے کے لیے بڑا سجایا جاتا ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے نظر اٹھائی تو میں نے کہا شاید آسمان نظر آئے، لیکن یہاں تو مجھے یہ ٹینٹ نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ یہ کیوں لگایا؟ ہم تو ایسے بھی بیٹھ سکتے تھے. تو ایک سوچ ہے کہ ذکر میں آنے والوں کو ٹھنڈ کی تکلیف نہ ہو، اس لیے اسے بھی ڈھانپ دیا جائے. کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی فکر ہے عاشقان رسول کی جو آ کر ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ جب آئے ہیں تو پھر حق ادا کر کے جائیں محفل کا. اور محفل کا حق ایسے ادا نہیں ہوتا کہ میرا وجود تو یہاں ہو، میرا وجدان کہیں اور ہو، میرا جسم اور میری باڈی یہاں ہو، فزیکلی میں یہاں ہوں، میرا مائنڈ کہیں اور ہے. یا تو ٹیکسٹ میں لگے ہوں ہم، یا موبائل میں لگے ہوں، یا آپس میں گفتگو میں لگے ہوں، یا ذہن یہ چل رہا ہو کہ ابھی جا کے PUBG کا وہ راؤنڈ بھی کھیلنا ہے اور جا کے کچھ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، یا آفس ورک تھوڑا کرنا ہے، یا صبح آفس جانا ہے. ساری چیزیں میں اور آپ صرف کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال کے صرف یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ذکر کی محفل میں بیٹھیں تو انشاءاللہ کچھ حاصل کر کے جانا ہے. بولے انشاءاللہ. جب اس نیت سے میں اور آپ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دامن میں ڈال ہی دے گا. قرآن و حدیث کی باتیں اثر سے خالی نہیں ہوتی. پانی کا ایک قطرہ بھی مسلسل اگر سخت پتھر پہ بھی برسے نا تو اس پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. وہ پانی کا قطرہ اتنا اثر رکھتا ہے. قرآن و حدیث کی باتیں جب استقامت کے ساتھ سنی جائیں تو سخت دل بھی پگھل کے نرم ہو جاتا ہے، پھر ان میں بھی قرآن و حدیث کا نور منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ اتنے اہتمام سے، خوبصورت اہتمام کے ساتھ یہ ایان قادری صاحب نے جو محفل سجائی ہے، ان کی ایک بہت اچھی خوبی ہے
منہ پر تعریف کرنی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو موٹیویشن کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے میں کر رہا ہوں۔ جس عمر کے عالم میں یہ ہیں، یہ چڑھتی جوانی اور چڑھتی عمر جب ہوتی نا تو انسان بے باک ہوتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چاہے پھر وہ عالم ہو، فاضل ہو، کچھ بھی ہو۔ جوانی کا نشہ تو پھر ایسے دماغ پہ چڑھتا ہے نا، اگرچہ ابھی ہم بھی نوجوان ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بندہ ادب سے اوپر آ جاتا ہے، وہ ادب کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس بچے میں، اس لڑکے میں، اس پیارے بھائی میں ایان قادری میں نے یہ خاصیت دیکھی ہے، یہ ادب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور فرما دیا دین کیا ہے۔ میں اور آپ گھنٹوں تقریر بھی کریں تو ہم بیان نہ کر سکے دین کیا ہے، اور حدیث میں فرما دیا الدین کلہ ادب، دین تمام کا تمام ادب کا نام ہے۔ تو ادب جسے مل گیا تو پھر کیا رہ گیا پیچھے۔ با ادب با نصیب، اللہ تعالیٰ انہیں با نصیب رکھے اور با ادب رکھے، ان کے والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو یہ محفل کا سجانا اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی کاوش قبول فرمائے۔ کتنے اہتمام کے ساتھ خوبصورت رینوویشن کی ہے، اللہ تعالیٰ اس زیب و آسائش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو چند لمحے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں اور آپ بات کریں گے نا، تو وہ تقریر کا انداز تو یہ ہوتا ہے صرف آپ بیٹھ کے سنیں گے، تو میں پھر سناتا نہیں ہوں، میں پھر بات کرتا ہوں۔ بات کرنے میں یہ ہوتا ہے پھر بندہ کہتا ہے یار تھوڑا بات کرنے کے مینرز بھی ہوتے ہیں۔ بھائی مینرز کیا ہیں؟ مینرز یہ ہیں کہ جب آپ سے بندہ بات کر رہا ہو تو آپ سے آئی کانٹیکٹ کرے گا، آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، آپ کہیں گے ہاں یہ تو ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتا بھی تو ہے، جب بات کرتا ہے تو پھر سامنے والے کی سنی بھی جاتی ہے غور سے، ٹھیک ہے، پھر آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو بنا کسی تمہید کے میں اپنی آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سنیوں کے نصیب بڑے چمکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بچپن سے ہی یاد ہوتی ہیں، بولے سبحان اللہ، بچپن سے یاد ہوتی۔ وہ غار ثور کا واقعہ، وہ ہجرت کی رات، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا سانپ سے ڈسوانا، وہ پیر کا رکھنا، وہ ایڑی پہ سانپ کا ڈسنا، حضور علیہ السلام کا لعاب دہن لگانا، وہ پیر کا ٹھیک ہو جانا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں تو ہمیں بچپن سے ہی یاد ہیں، تو کیوں نہ آج کچھ نیا چیز، نئے انداز سے، نئے پہلو سے ہم بات کریں اور نیا آغاز کریں۔ یہ محفل جن کے نام سے منسوب ہے نا، وہ بڑا ہی خوبصورت نام ہے، بڑی خوبصورت شخصیت ہے، وہ پھر کوئی اور تو نہیں ہے نا، وہ عاشق اکبر ہے، وہ صادق اکبر ہے، وہ وفا میں اول، وہ سچائی میں اول، وہ سفر میں اول، وہ حضر میں اول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر میدان میں اول نظر آتے ہیں۔ وہ پہلے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی مثال اور اتنی خوبصورت انداز کہ مجھے تو پڑھ کے مزہ آ گیا، سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ آگ پانی کو بجھاتی ہے، آپ بتائیں آگ پانی کو بجھاتی ہے نا، سوری پانی آگ کو بجھاتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی نظروں سے، ریئلٹی ہے، نظر آتا ہے، ہم پانی کو جب آگ پہ ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اب مثال سنیے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کی توجہ ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ وہ پیچھے کمرے میں جو بیٹھے وہ بھی بولے سبحان اللہ، اب جن کی توجہ نہیں ہے وہ بھی بولے سبحان اللہ، ہاں جن کی توجہ نہیں ہے اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اب جن کی توجہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ واہ واہ، ایسے ماحول بنا کے سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، باتیں یہاں ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی 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 آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے نبی پہ درود پڑھنا امتی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا مثال ہے، سبحان اللہ، کیا ایگزامپل ہے۔ فرمایا پانی بھی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی تمہارے نبی پہ درود پڑھنا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، دن گزارا ہم نے جمعۃ المبارک کا، تو میں اور آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیں، جب فری ہو یا فری نہ بھی ہو تو مصروفیت میں سے وقت نکال کے عاشقانہ انداز میں ذرا درود تو لبوں پہ سجائیں۔ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹایا جائے گا جیسے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا، پانی بھی دیر لگاتا ہوگا، گناہ یوں مٹ جاتے ہیں درود شریف سے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق سے میں نے اس لیے آغاز کیا، احادیث درود کی فضیلت میں بہت، لیکن یہ اس طرح سے جوڑا ہے کیونکہ یہ محفل اور نسبت اس طرح سے یار غار ثور کے حساب سے۔ تو سنیں حضرت ابوبکر صدیق کی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے کے انداز یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امی آ گئے، فرشتوں کے سردار، کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ لقا مینس ملاقات، ملنا، بے لقائے یار یعنی یار سے ملے بغیر۔
بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ جو ہر بار اور بار بار اور بار بار آ رہے ہیں نا، کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ ملاقات کے اشتیاق ہے، وہ یار کا دیدار ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہو گئے حضرت جبریل امین. انداز بڑا خوب ہے اور بات بڑی نرالی ہے. ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم کا نام تھا ابو قحافہ. کیا نام تھا؟ ابو قحافہ. تو حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا نا، تو حضرت جبریل امین نے پوچھا حضور یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں نا؟ میرا اور آپ کا کوئی جاننے والا گزرا تو ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ فلاں کا بچہ نہیں ہے، یار یہ وہ تو نہیں ہے، یار یہ اس کا بھائی تو نہیں ہے. یہی انداز ہوتا ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبریل امین مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا. جبریل امین پوچھنے لگے حضور یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں نا؟ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آسمان والے بھی ابو بکر کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا حضور بات یہ ہے کہ زمین پہ کوئی پہچانے نہ پہچانے، زمین سے زیادہ اللہ نے آسمان پہ ان کی شہرت رکھ دی ہے. آسمان والے تو زیادہ ان کو پہچانتے ہیں. آسمان پہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو بڑی شانیں دے رکھی ہیں، وہ بڑا پہچانتے ہیں فرشتے. اس لیے تو میں نے فوراً پہچان لیا ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کا. ان کا نام جو ہے نا آسمان پہ بڑا یونیک ہے. ابو بکر نام نہیں ہے، آسمان پہ کیا نام ہے؟ ان کا نام آسمان پہ ہے حلیم. کیا نام ہے؟ حلیم. بردبار، سمجھدار، برداشت کرنے والا، یہ نام ہے. ایک امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح صدور میں اس بات کو لکھا، بہت اہم بات ہے. ہم کہتے ہیں یار ہمارا عقیدہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتا ہے نا برا بھلا، میں تو نہیں کہتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ. اگر گستاخ صحابہ وہ ہے تو میں تو تھوڑی نہ ہوں. وہ ہے، جواب دے وہ ہے، عذاب اس پر ہے، سزا اس کی ہے. میں تو خوش عقیدہ ہوں، ٹنٹن ہوں. میرا عقیدہ ایسا بہترین، مجھ سے کوئی اگر پوچھے تو میں صحابہ کی شانیں بیان کرنے لگوں گا الحمدللہ. لیکن میرا وہ دوست ہے، میں کیا کروں؟ جب انسان کو عشق ہو جائے پھر دوستیوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں. پھر دوست وہی اچھا لگتا ہے جو میرے محبوب کو پسند ہو. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں شرح صدور میں، ایک شخص کے انتقال ہونے لگا اور اس کے انتقال کے وقت لوگ اسے تلقین کرنے لگے کہ وہ کسی طرح کلمہ پڑھ لے. امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور میں اس بات کو لکھا کہ وہ کسی طرح کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں کلمہ آخری وقت ہے. وہ کہہ رہا میں کلمہ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں تو میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا مجھے ایک سزا مل گئی ہے. کہا وہ سزا کیا ہے؟ کہا میں زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، ان کی گستاخی کیا کرتے تھے، ان کی خلافت کے منکر تھے، ان کی صحابیت کے منکر تھے، ان کی شان میں زبان دراز کرتے تھے، ان کو شب و شتم کرتے تھے اور ٹانگ دراز کرتے تھے. جب وہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے تو میں تو بچا رہتا تھا، میں تو کچھ نہیں کہتا تھا، میں تو اچھے عقیدے والا تھا نا. لیکن مسئلہ یہ ہے میری دوستیاں ان سے لگی تھی، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو اس کی یہ سزا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں. تو میں اور آپ بھی اپنے ذہنوں کو تھوڑا سوچیں اور جھنجھوڑیں اپنے ضمیر کو. ایمان سے بڑھ کے مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کا مال بھی نہیں، اس کی جان بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، گھر بار بھی نہیں، دوستیاں بھی نہیں. ایمان پہ ایک مسلمان کی شان ہے، جتنا ہی ماڈرن ہو جائے، جتنا ہی گناہگار ہو جائے، داڑھی نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، نمازیں نہ ہو، وہ ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو یہ غیرت ہوتی ہے مسلمان کی، ایک نوجوان کی. تو بس غیرت ایمانی ہونی چاہیے. گستاخ صحابہ ہے تو ہمارا کوئی دور کا بھی لینا دینا نہیں ہے، ہماری دور کی بھی بیٹھک نہیں ہے، دل میں کوئی محبت بھی نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے گا. یہ ایک سزا ہے کہ آپ گستاخ صحابہ کے ساتھ اپنی گٹھ جوڑ بھی رکھیں، ملنا جلنا بھی رکھیں، ان کے لیے دل میں محبت بھی رکھیں اور ایک سافٹ کارنر بھی ہو. اور پھر آپ سوچیں گے یار مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے ہمیں، میں اور آپ بالخصوص اپنی زندگی میں توجہ رکھیں. ہمارے سرکل میں ایسے دوست احباب آتے ہیں تو اس میں ذہنی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے آپ مس بہیو کریں، بد اخلاقی کریں، ذہنی ہونا چاہیے. آپ کسی طرح کوشش کر کے کسی عالم سے ملوا دیں، کسی عالم کے قریب کروا دیں. خود عالم فاضل نہ بنے، خود دلیلیں دینے نہ لگے. پھر کیا وہ پچھاڑ دے گا آپ کو اور پھر آپ کہیں گے یار میں تو عقیدے میں کمزور ہوں، میرے خیال سے میرا عقیدہ کچا ہے، چل بھائی تو اپنا بتا مجھے. تو
تو آپ اپنے تو مضبوط ہو جائیں. تو آپ مضبوط نہیں ہیں تو کیا کریں, مضبوط قلعے کے قریب لے آئیں اسے, اور مضبوط بنیادوں سے جوڑ دیں, ایک عالم کے پاس لے آئیں, اور نہ لا سکے تو کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. ٹھیک ہے, غزوہ تبوک کا موقع ہے اور ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں, حضرت بھی فرما رہے ہیں لیکن آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی. ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو بہت مبارک ذکر ہے, بہت مبارک ذکر ہے. اور یہ اصحاب اور یہ لوگ جو ہے نا, یہ بڑے غیور ہوتے ہیں. غیور مینس غیرت مند. ان کے ذکر کے نام کی جو محفلیں بھی سجائیں نا, ان پہ بھی ان کی نگاہیں کرم ہوتی ہے. ان کے ذکر میں جو آ کر بیٹھ جائیں نا, ان پہ بھی ان کی نگاہیں کرم ہوتی ہے. ان کے ذکر کی باتیں جو سن لیں نا, ان پہ بھی ان کی نگاہیں کرم ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی تھوڑے ڈسٹرب تھے, مالی طور پہ تھوڑے حالات اچھے نہیں تھے. اس دوران میں مال کم تھا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مال تھا, بہت اچھا مال تھا. اور موقع آ گیا غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک کا موقع ہے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اسلام کو مال کی ضرورت ہے, کون ہے جو اپنا مال پیش کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی شریف کی روایت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دماغ میں فوراً آئیڈیا آیا, بات آئی. وہ بات کیا تھی؟ اس نے زیادہ مال کما لیا, میں بھی کماؤں. یہ حرص جائز نہیں ہے. اس کو زیادہ عزت مل گئی, مجھے کیوں نہیں ملی, میں بھی حاصل کروں گا. یہ مال و دولت شہرت کی حرص جائز نہیں ہے, لیکن ایک حرص ایسی ہے جس میں قرآن و حدیث اور اصحاب کرام کا عمل کہتا ہے کہ اس میں حرص کرو. وہ حرص کیا ہے؟ یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھوں گا, یہ حرص ہے. یہ کلمے کی تسبیح 4 پڑھتا ہے, میں درود شریف کی 10 پڑھوں گا, یہ حرص ہے. یار یہ روزانہ اپنے مال میں سے 10 روپے نکالتا ہے, میں 100 روپے نکالوں گا, یہ حرص ہے. اپنی سیلری کا 50% دیتا ہے, میں 80% دوں گا, یہ حرص ہے. تو یہ حرص جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینے کی اور نیکی کرنے کی, یہ جائز نہیں ہے, بلکہ یہ تو ثواب کا کام ہے. حضرت عمر فاروق حریص تھے. کیا تھے؟ حریص تھے. کسی طرح حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ نیکیاں کر جائیں, ان سے آگے بڑھ جائیں. کیا انداز ہے حریص ہونے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالات تو میرے سامنے تھے. حضرت ابوبکر صدیق اس وقت مالی طور پر ڈسٹرب تھے اور ان کے پاس مال کم تھا. میں نے کہا اے عمر, یہی وہ موقع ہے کہ تو ابوبکر سے آگے نکل جائے گا. کہتے ہیں میں گیا اور گھر کا سارا مال ایک جگہ کیا, اور اس میں سے آدھا کر دیا. آدھا اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں لے آیا, آدھا گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑ آیا. اور بالکل جائز کام کیا انہوں نے, بالکل ٹھیک کام کیا انہوں نے, بالکل آسان کام کیا انہوں نے, اور بہت کمال کام کیا انہوں نے. گھر والوں کی ضرورت بھی تو پوری کرنا ایک شرعی حق ہے, حقوق کی پاسداری کرنا. اور دوسری بات یہ کہ ذرا میں اور آپ غور تو کریں. آپ سے پوچھوں میں آپ کی سیلری کتنی ہے, تو آپ کہیں گے مرد سیلری چھپاتا ہے, عورت عمر چھپاتی ہے. تو یہ تو بتائی نہیں جا سکتی, تو میں بھی آپ کو نہیں بتانے والا اپنی. لیکن ایک مثال کے طور پہ اگر آپ 50,000 روپے کماتے ہیں اور میں 50,000 روپے کماتا ہوں, تو میں اور آپ اسی وقت بیٹھے بیٹھے سوچیں ہم 50,000 میں سے اللہ کی راہ میں مہینہ کتنا دیتے ہیں. خود ہی اپنے اندر جواب لے لیں آپ. کبھی زندگی میں کوئی ایک مہینہ بھی ایسا آیا ہے کہ ہم نے 50,000 میں سے 50 کیا ہو, 25,000 اللہ کی راہ میں دیا ہو, 25,000 اپنے لیے رکھا ہو؟ ہم تو کہیں یہ تو بہت بڑا قدم ہے. ہم یہاں پہ حضرت عمر کی شان کو بھی تھوڑا سمجھ نہیں پاتے. یہ جو آدھا کر کے آدھا اللہ کی راہ میں لانا, یہ بھی بڑا قدم ہے, یہ بھی بڑی شان والا عمل ہے کہ آپ 50% اللہ کی راہ میں دیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آدھا مال کیا, آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا, وہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی لے کر آئے. اب سب میری طرف دیکھیں, فزیکلی سمجھے گا. مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کا مال اتنا نظر آ رہا تھا, اتنا, تو حضرت عمر فاروق کا مال اتنا. اب آپ نے دیکھ لیا مجھے اور میں نے مثال دے دی. اب بتائیں جیت کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کی. سبحان اللہ. پھر یہ جس کے پاس مال لے کر آئے تھے نا, وہ بھی کوئی عام نگاہ تھوڑی تھی, وہ تو نگاہ رسالت تھی, وہ تو میرے اور آپ کے نبی کی نگاہ تھی. سوال تو یہ بننا تھا, اور سوال پیدا یہ ہونا تھا, اور سوال یہ کیا جانا تھا تم کیا لے کر آئے ہو اور تم کیا لے کر آئے ہو. سوال یہ ہوا ہی نہیں. سوال تو یہ ہوا ہی نہیں. سوال کیا ہوا؟ پھر حدیث میں کیا لکھا ہے؟ آپ سب کی توجہ ہے؟ ذرا بولے سبحان اللہ. بڑی عشق کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, شان کی بات ہے, بڑی عظمت کی بات ہے, اور ریفرنس کے ساتھ ہے. ترمذی شریف کی روایت, حضرت عمر فاروق آدھا مال لے آئے, اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنا مال لے آئے. دکھنے میں فزیکلی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا مال کم لگ رہا تھا. حضرت عمر کھڑے ہوئے خوش کہ آج تو میں بازی لے گیا نیکی میں, حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ گیا.
حضور علیہ السلام تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے جو سوال فرمایا سننے کے قابل، حضور علیہ السلام نے سوال کا رخ ہی بدل دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوا تو میں تو وہیں سمجھ گیا میں بازی ہار گیا. یہ سوال تو دیکھیں کیسا ہے، سوال تو یہ ہونا ہی تھا. سوال یہ ہونا تھا تم کتنا لائے اور تم کتنا لائے. اگر تم کتنا لائے تو حضرت عمر فاروق تو اتنا لائے، اور تم کتنا لائے تو حضرت ابوبکر صدیق تو اتنا لائے. لیکن سوال تو بدل گیا. اے عمر ما ابقیت لی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضور سارے مال کا ایک جگہ کر کے دو حصے کیے، ایک حصہ چھوڑ کر ایک حصہ لے کر. اب نگاہیں رسالت متوجہ ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، اور حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں جواب کیا آنا ہے. اور پوچھا ما ابقیت لی اہلک، اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ تو نگاہیں جھکا کے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، جو بھی تھا دربار رسالت میں لے آیا. جو بھی تھا دربار رسالت میں حضور حاضر کر دیا ہے، گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. بے ساختہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا اے ابو بکر، یہ عمر تم سے نیکیوں میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. یہ وہ موقع تھا جہاں بڑھنا تھا، اس موقع پہ نہیں بڑھ سکا تو کس موقع پہ بڑھ سکوں گا؟ اگر بڑھ بھی رہے تھے اور نظر بھی آ رہے تھے بڑھتے ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچ دی، سوال ہی بدل دیا. یہ لائن کیوں کھینچی، یہ والا انداز میں نے کیوں اپنایا؟ کیونکہ ایک مرتبہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے آگے چلنے لگا نا، تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس شخص سے کیوں آگے چلتے ہو کہ جس سے بہتر کسی پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا. یعنی انبیاء کے بعد سب سے بہتر اس روئے زمین پر اگر کوئی شخص ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر پر اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. میں اور آپ گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ 1 مہینے کا اسٹاک راشن ہے، انٹرنیٹ کی ڈیوائس بھی لگی ہوئی ہے، بہترین سیونگ بھی ہے، بینک اکاؤنٹ میں بھی سب کچھ رکھا ہوا ہے. پھر پوچھو کیا حال ہے؟ تو یار بس گزر بسر ہو رہا ہے، بس چل ہی رہا ہے، بس تھوڑا کرائسس میں ہوں. واہ واہ، آپ کرائسس میں ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق تو کہہ رہے ہیں لہم اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. جس نے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا تو 1400 سال کے فاصلے پر بھی آج ان کا بیٹھ کے قوم ذکر کر رہی ہے. جو اللہ اور اس کا رسول اپنے گھروں پر چھوڑتے ہیں تو پھر ایسا اللہ انہیں شان عطا کرتا ہے، ایسی عظمتیں عطا کرتا ہے. میں اور آپ کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہماری زبان پہ شکوے کے علاوہ کچھ آئے گا نہیں. معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بھی جب پوچھو بس شکوے کی زبان جو کھلے گی تو پھر 1 گھنٹے میں چیپٹر کمپلیٹ ہوگا. ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، جو ہے دربار رسالت میں حاضر، جو ہے صرف مال مراد نہیں ہے. یہ جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں نا، آپ کی جوانیاں بھی مراد ہیں، ہماری جوانیاں بھی دربار رسالت پہ حاضر ہیں، ہماری صلاحیتیں بھی دربار رسالت پہ حاضر ہیں. ہمارا وجود، ہمارا وجدان، ہمارے پیسے کچھ بھی تو نہیں ہمارا. کیوں؟ کیونکہ عاشق کی صدا یہ ہوتی ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لہم اللہ ورسولہ. فتح مکہ کے بعد نا ایک موقع پہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ایک موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور یہ انداز وہ ہے جو پڑھ کے کیفیت بدل جائے انسان کی کہ یار عشق کے میدان میں کوئی ایسا بھی شخص گزرا ہے، مطلب محبت اور وفا میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے. بھائی محبت کی بڑی داستانیں رقم ہیں اور بڑی کہانیاں سنی ہیں، لیکن یہ انداز کہاں ملتا ہے؟ ایسا انداز، ایسا عشق، ایسی وفا. حضور علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، اور جب تشریف لائے نا تو انداز بالکل بدلا ہوا ہے. کیسا انداز ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کی بوری پہنی ہوئی ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور ببول کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں. لباس صحیح سلامت کوئی نہیں ہے، یہ اپنائے ہوئے. حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی دیکھی حالت تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اچھا پتہ حضور کو بھی ہے، اتنے میں پوچھنا ہی تھا کہ عرش سے فرش پہ جبریل امی نازل ہوئے. جبریل امی نازل ہوئے نا، تو جبریل امی کی طرف جب حضور علیہ السلام نے نگاہ کو اٹھا کر دیکھا تو جبریل امی بھی وہی لباس پہنے ہوئے، جبریل امی بھی وہی لباس پہنے ہوئے، وہ ٹاٹ کی کپڑا اور وہ ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے. نورانی فرشتہ، شان کیا ہے اس کی؟ اس فرشتے کی شان کیا ہے؟ فرشتے کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق
ایک صحابی رسول تھے بڑا سادے، داہیہ کلبی نام ہے، داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جبریل امی اکثر ان کی صورت میں آیا کرتے تھے. وہ بہت سادہ صحابی رسول تھے، فقیرانہ مزاج والے، عاجزانہ مزاج والے. بہت سادگی سے ان صحابی رسول کی صورت میں حضرت جبریل امی فرشتوں کے سردار آیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمائش کر دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تمہیں جب آتے ہو ایسے ہی دیکھا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں شان دی کبھی اس انداز سے بھی تو آؤ، ہم بھی تو تمہیں دیکھیں. تو حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امی جب اس انداز سے آئے تو پھر وہ انداز کیا تھا سنیں. حضرت جبریل امی نے عرض کیا حضور اللہ نے جو مجھے نورانی پر دی نا، نورانی پر، وہ میں ایک نورانی پر بچھاؤں تو یہ جتنے عالم ہیں ایسے 70 عالم اس ایک نورانی پر پہ سما جائیں. اور اللہ نے مجھے ایسے 70 نورانی پر عطا کیے. ایسے 70 نورانی پر والا فرشتہ ببول کے کاٹے اور بٹن لگایا حاضر. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کیا پہنا رکھا ہے؟ تو حضرت جبریل امی نے عرض کی حضور میں، آپ ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھائیں، آج اللہ کا حکم ہے آسمان کے تمام فرشتوں نے یہی لباس پہن رکھا ہے. تمام فرشتوں نے یہی لباس پہن رکھا ہے جو آپ کے صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کہا حاضر کس لیے ہوئے ہو؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا الفاظ ہے، کیا جملے ہیں، کیا بات ہے. کہا حاضر کس لیے ہوئے ہو؟ کہا اللہ صدیق اکبر کو سلام پیش کر رہا ہے. اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب بندے کو سلام پیش کرے، زندگی کا حاصل. کہا اللہ آپ کے صدیق کو سلام پیش کر رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اپنے صدیق سے پوچھئے کہ اس حالت میں صدیق اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں راضی. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں عاجزانہ انداز سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، جس سے محبت بندہ کرے اور جس رب کے نام پہ زندگی گزارے، جس کے آگے گڑ گڑائے، جس کے آگے آنسو بہائے، اپنی مشکلات کا سب سامنے رکھ دے، اس رب کا سلام آئے تو دل کی کیفیت کو نہ بدل جائے. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، جبریل موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. فرمایا اللہ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. اب حضرت کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رقت طاری ہو گئی، ان کی کیفیت بدل گئی کہ اللہ مجھے سلام پیش کر رہا ہے، میں کیا چیز، ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر تو وہ ہے، ابو بکر خود فرماتے ہیں کاش میں ابو بکر نہ ہوتا، کاش ایک چڑیا ہوتا، اللہ کو حساب تو نہ دینا پڑتا. وہ ابو بکر جن کو حضور فرمایا ابو بکر فی الجنہ، یہ ابو بکر دنیا میں ہی جنتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت بدل گئی کہ اللہ کا سلام آیا ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رب پوچھ رہا ہے کہ صدیق سے پوچھو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں راضی. تو حضرت ابو بکر صدیق کے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق نے 3 بار کہا اور بڑی کیفیت میں اور وجد کی کیفیت میں کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے رب سے راضی، اے اللہ کے رسول میں اپنے رب سے راضی، اے اللہ کے رسول میں اپنے رب سے راضی. انداز دیکھ رہے ہیں آپ کس انداز میں اپنے رب سے راضی ہیں. ابھی میں اٹھا کے کھڑا کروں آپ سب کو اور میں بھی اگر کھڑا ہو جاؤں نا تو بہترین لباس میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے. ہم سب کی پاکٹ سے اگر موبائل نکلوا کے چیک کیا جائے تو بہترین موبائل میں نے اور آپ نے رکھا ہوا ہے. ضرورت کی ہر چیز میں اور آپ کے پاس. ہمارے منہ سے بھی نکلتا ہو اے میرے رب میں تجھ سے راضی، اے میرے اللہ میں تجھ سے راضی، اے میرے اللہ میں تجھ سے راضی. ہم کہتے ہیں اپنے رب سے راضی کون نہیں ہوتا؟ ہاں ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہوتے. وہ رضا کب پتہ لگتی ہے؟ وہ جب پتہ لگتی ہے جب آپ کی لائف میں ایسا مومنٹ آئے، ایسی آزمائش آئے، ایسے کرائسس آئے کہ آپ کی زبان سے شکوے کے جملے نکلے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے راضی نہیں. اگر راضی ہو تو گھر بھی چھت بھی چھن جائے، کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے، سب کچھ بند ہو جائے، پھر بھی بندہ کہے میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. یہ ہے رضا کا مقام. ٹاٹ کی بوری کا لباس پہنا ہو، کانٹوں کے بٹن لگے ہوں، بندہ کہے میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. یہ صدیق کی سنت ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے کہ آپ کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے، آپ آزمائش پہ کیوں نہ آ جائے، بہت کچھ کیوں نہ ہو جائے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کہیں میں اپنے رب سے راضی. بولے میں اپنے رب سے. اب یہ زبان سے نہیں ہوتا صرف، یہ عمل سے بھی ہوتا ہے. آپ کا عمل بتائے گا آپ اپنے رب سے راضی ہیں نہیں. تحمل سے، سکون سے، اطمینان سے، صبر سے. میری مائیں بہنیں بھی صبر سے. آزمائش آ گئی کوئی بات نہیں،
جس رب نے اس آزمائش میں ڈالا ہے نا، آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کا حل بھی پیدا فرما دیا ہے. آپ کو اس میں سے نکال لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے پیسے ہو، میرے پیسے ہو، ہمارے والد صاحب ایسے استعمال نہیں کرتے جیسے یہ ان کے پیسے ہیں. یہ بات کی جو میں تھیم بتا رہا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے، میں چاہ رہا ہوں اب یہ سمجھے گا بات. آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا؟ بولے بھائی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، کوئی کنگال نہیں بیٹھا، سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں، میرے پاس بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے پیسے ہمارے والد محترم ایسے استعمال نہیں کرتے جیسے ان کے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جتنے دے دیں گے پیسے والد محترم لے لیں گے، یا کبھی ضرورت پڑتی ہے تو والد مانگ لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں. لیکن کیا ایسے پیسے یوز کرنا کہ انہی کے پیسے؟ بہت مشکل سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ والد بچے کے پیسے ایسے بنا اجازت کے یوز کرے جیسے اس کے پیسے. اب والد اور والدہ میں والدہ کو تھوڑا اوپر دیکھا جاتا ہے نا شفقت اور محبت میں، تو ہم والدہ کو دیکھتے ہیں. آپ کا وائلٹ رکھا ہو، آپ کا پرس رکھا ہو، اور ماں اس میں سے پیسے نکالے نا، ماں پھر بھی آپ کو بتائے گی کہ بیٹا میں نے اتنے پیسے نکال لیے، بیٹا ضرورت پڑی تھی اتنے لے لیے. یہ بتا کیوں رہی ہے ماں؟ کیونکہ آپ کے پیسے، یہ فیل ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ آپ کے پیسے، آپ کی کمائی ہے. تو مطلب سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ میری اور آپ کی زندگی میں ماں باپ کا، وہ بھی اگر پیسے آپ کے استعمال کرے تو انہیں بھی یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کے پیسے ہیں، وہ بھی یہی فیل کرتے ہیں یہ آپ کے پیسے ہیں. اب جو عشق کی بات میں کرنے لگا ہوں نا، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. بولے سبحان اللہ. روایت اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصرف سمجھتے ہیں؟ تصرف مطلب یوز کرنا، یوز مطلب استعمال کرنا، یوٹیلائز کرنا. صحیح ہے؟ یہ دیکھیں یہ تسبیح ہے نا، یہ تسبیح میری ہے. اب یہ نقیب صاحب تسبیح اٹھا کے پڑھنا شروع ہو جائیں، کب سے رکھی ہے انہوں نے اٹھائی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ یہ علامہ صاحب کی تسبیح ہے، میں کیسے اٹھا لوں؟ تصرف کہتے ہیں یہ تسبیح رکھی ہے، نقیب صاحب نے اٹھائی، یہ بھی پڑھنے لگے، پھر آگے بڑھائی، انہوں نے بھی پڑھنے لگی. عوامی ہے، چلاتے رہو، جو چاہے پڑھتے رہے تسبیح. صحیح ہے، مجھے بھی ثواب ملتا رہے. تو یہ آپ سمجھیے گا بات کو اتنی تمیز کے بعد میں، تاکہ آپ کو بات یہاں جا کے فکس ہو جائے، سمجھ میں آئے. تصرف کسے کہتے ہیں؟ یوز کرنے کو، استعمال کرنے کو. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا مال ایسے استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال ہو. آپ سمجھے تو صحیح یہ عشق کی کیسی بات ہے. ماں باپ بھی آپ کا اور میرا مال ایسے استعمال نہیں فرماتے جیسے ان کا مال ہو. ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن کتاب کا انداز تو دیکھیں، روایت کا انداز تو دیکھیں. حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں ایسے تصرف فرماتے تھے، مال کو ایسے یوٹیلائز فرماتے تھے کہ جیسے حضور علیہ السلام کا اپنا ذاتی مال ہے. ایسا مال ہے. جب اس قدر محبت والا انداز ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ جس نے جو بھی احسان کیا تھا میں نے اسی دنیا میں چکا دیا، میں نے اسی دنیا میں چکا دیا. آپ سب کی توجہ ہے؟ بولے سبحان اللہ. بھائی شروع کی تمہید میں نے اصل میں عرض اس لیے کی تھی تاکہ ہم سب توجہ سے سنیں. یہ چہل پہل جو ہو رہی ہے نا خطاب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، غور سے سنیں. بولے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ورکنگ ڈے آپ کا ہے تو میرا بھی ہے، آپ نے آفس جانا ہے تو پھر میں نے بھی جانا ہے. سب کی مارننگ ہوگی، کسی کی کوئی ٹائمنگ ہوگی، ہماری بھی مارننگ ہے. تو سب کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. یہ محبت والے انداز ہیں. جب آپ نے محبت سے بلایا ہم بھی محبت سے آئے. آپ محبت کے بیٹھ کے سن رہے تو ہم بھی سنا رہے ہیں. جب سننا سنانا چل رہا ہے تو بولے سبحان اللہ. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عشق، الفت، انسیت، قربت، اٹریکشن کا عالم کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام اپنے مال کی طرح حضرت ابوبکر صدیق کا مال استعمال فرما رہے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر دنیا میں جس نے جو کوئی بھی احسان کیا نا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیا. حضور علیہ السلام مالک دو جہاں، میں نے اس کا دنیا میں ہی عطا کر دیا. لیکن ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، آخرت میں اللہ چکائے گا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. جب عشق و محبت کی بات ہو، کیا میرا اور کیا تیرا؟ ایک ہی ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب یہ جو اللہ عطا فرمائے گا تو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ سنیں میری بات سنیں. بولے سبحان اللہ. مجھے پانی پلائیں بھائی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد. اسٹیج وہاں رکھنا چاہیے تھا.
وہاں پتہ ہی میں نے کیوں بولا، کیونکہ وہاں جو بھی انتظامات چل رہے ہیں وہ ہیں ضروری، بہت ضروری ہوتے ہیں انتظامات دیکھنا، بار بار اٹھنا، ڈسٹرب ہونا. تو اگر وہاں اسٹیج ہوتا تو آپ کی نظریں ہوتی ہم پر، تو پیچھے جو بھی اور ہوتا آپ کہتے ہماری بلا سے. اب یہاں پہ آپ کی نظریں یہاں سے اتنے خوبصورت، ماشاء اللہ یا غوث، اتنے خوبصورت اسٹیج سے ہٹ کے آپ کی نظریں بار بار وہاں جا رہی ہیں ایان بھائی کی طرف. ارے ایان بھائی میزبان ہیں، ان پہ ذمہ داری آپ پڑی ہے بھائی. آپ تو سنیں، بولے سبحان اللہ. ایان بھائی اس لیے اٹھ رہے ہیں تاکہ آپ کو نہ اٹھنا پڑے، آپ بیٹھے رہیں، تو پھر آپ بیٹھے رہیں اور بولے سبحان اللہ. اب آپ کی نظریں ادھر نہ جائیں، ورنہ میں کھڑے ہو کر ادھر جا کے بیان کرنے لگوں گا. ٹھیک ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں نے چکا دیا. ابو بکر کا احسان میں نے نہیں چکایا، رب چکائے گا، رب بدلہ دے گا. اب وہ بدلہ کیا ہے سنیں. جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. ٹھیک ہے، اہل ایمان ہے ہمارا. تو جب جنت میں جائیں گے نا، جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی. دل میں خیال آئے گا بروسٹ کا اور سامنے حاضر ہوگا. دل میں خیال آئے گا کلب سینڈوچ کا، سامنے حاضر ہوگا. ان میں وہ چیزیں بھی بول رہا ہوں جو میری بھی فیوریٹ ہیں. دل میں خیال آئے گا زنگر کا، سامنے حاضر. بھائی جنت ہے یہ، دل میں خیال اور وہاں رب پیدا فرما دے گا، وہ جنت. ٹھیک ہے؟ اب اتنی خوبصورت جنت، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، لیکن ان سب نعمتوں پہ ایک نعمت سب سے زیادہ بھاری ہے جس کے لیے جنتی جنت میں داخل ہوں گے. پتہ ہے وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے اللہ کا دیدار. بولے سبحان اللہ. اللہ کا دیدار. اے رب، عبادت کی، سجدے کیے، نمازیں پڑھی، تیری آزمائشوں پہ صبر کیا ہے، زندگی بھر ڈٹے رہے ہیں، اپنی جوانی کو گناہوں سے بچایا ہے، اپنے دامن کو بچایا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کیا ہے، دین کے نام پہ اپنی جوانی گزاری ہے، دین کے نام پہ اپنی زندگی گزاری ہے، اپنی صلاحیتوں کا فیصلہ اگر کیا تیرے در پہ کیا ہے، تو یہ سب کس لیے کیا ہے؟ صرف جنت کے لیے نہیں مالک، ہم نے تو اس لیے کیا ہے کہ جنت میں تیرا دیدار نصیب ہوگا. تو رب جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی. یہ ساری بروس کچھ بھی نہیں جو میں نے مثال دی آپ کو. دل میں خیال آئے، نعمت حاضر، یہ دور. جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا. اب میں جو جہاں سے لے کر چلو نا وہ سنیے گا. اب جنتی کو، جتنے بھی جنتی ہوں گے نا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ اپنا، پھر فرمائے گا سب جنتی چلے جائیں، سب جنتی چلے جائیں. اب ابو بکر کو بلایا جائے. ابو بکر کو تنہائی میں، اکیلے میں، اسپیشل اور خاص طور پہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا. ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے گا. یہ وہ بدلہ ہے، سن لیجئے. کہا ابو بکر تم وہ ہو کہ تمام کو عام دیدار کرایا جائے گا، لیکن جب تمہاری بات آئے گی تو خاص دیدار کرایا جائے گا. پھر حضرت عمر بھی بول اٹھے کہ کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. اس دن اللہ کے دیدار کی تجلی مجھے بھی حاصل ہو جاتی، مجھے بھی حاصل ہو جاتی. کاش ابو بکر عمر نہ ہوتا. یہ محبت کی باتیں، یہ انداز میں اور آپ کب سمجھیں گے؟ ہمارے ذہن ابھی تک بھٹک رہے ہیں، ہمارے ذہن ابھی تک بھٹک رہے ہیں. آپ دیکھیں کچھ بھی کر لیں آپ، مجھے سب سے زیادہ پیارے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی ہیں. آپ کو بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ پیارے. اب میں آپ سے پوچھوں یار آپ کو سب سے زیادہ اچھے انداز سے بات کرنا کس سے پیارا لگتا ہے؟ تو آپ کہیں گے یار ماں باپ سے، یا میری بہن بہت لاڈلی ہے میری اس سے، یا چھوٹا بھائی بڑا اچھا ہے میرا اس سے. اس سے زیادہ آپ بڑھیں گے نہیں، کیونکہ سب سے پہلا حق ان کا، اور دل میں رکھی اللہ نے محبت ان کی. سنیے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرنا اگر کسی سے اچھا لگتا ہے تو وہ حضور کے گھر والے ہیں. اہل بیت، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کے گھر والے. ہم نے کیسے دکھایا؟ ہم نے دکھایا ایسے کہ بس نعوذ باللہ ان میں کوئی جھگڑے تھے، کوئی تناؤ تھا، کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ. ارے بھائی اہل بیت اور صحابہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اگر اچھا سلوک کسی سے کرنا چاہتا ہوں نا تو وہ ایک ہی ہیں، اور وہ حضور کے گھر والے ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں. حضرت علی کو نہ دیکھ کر، ریاض النظر فی مناقب العشرہ میں لکھا ہوا ہے، حضرت علی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق مسکرا دیا. حضرت علی نے پوچھا ابوبکر تم کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے حضور سے حدیث سنی تھی. کہا کیا حدیث؟ کہا حدیث یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے وہی گزرے
پل صراط سے ابو بکر پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی اجازت نامہ دے گا. جس کو علی، اگر آپ کا ذوق ہے نا تو یہ بات ذوق والی ہے، جس کو علی اجازت نامہ دے گا. اتنا سننا تھا کہ حضرت علی مسکرا دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی، حضرت علی مسکرا دیا. حضرت علی سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا لگتا ہے حدیث تم تک پوری نہیں پہنچی. کہا پوری آپ بتا دیجئے. کہا پوری یہ ہے حضور نے فرمایا تھا اے علی اجازت نامہ اس کو دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو. اجازت نامہ اس کو ملے گا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو. یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے یہ ہے آپس میں محبتیں. حضرت علی سے حضرت علی نے پوچھا ہے لوگوں بتاؤ بہادر کون ہے؟ بہادر. کہا آپ ہی تو بہادر ہیں ہمارے نزدیک، ہمارے دور میں، ہماری نگاہوں میں، ہماری استطاعت میں اور ہمارے علم کے مطابق، ہماری نالج میں تو آپ ہی بہادر ہیں. حضرت علی نے فرمایا نا نا نا، میں کہاں، میں بہادر نہیں. بہادر تو وہ تھا کہ بدر کا میدان تھا اور تمام کافروں کے تیروں کا نشانہ حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور ابھی صحابہ آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے، طے کر رہے تھے، مشاورت چل رہی تھی، میٹنگ چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے خیمے کے آگے پہرا کون دے گا. وہ کہتے ہیں ہم ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق خیمے کے آگے کھڑے ہو گئے. کہا بہادر وہ ہیں کہ جب تمام کافروں کے تیر حضور علیہ السلام کے خیمے کی طرف تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے. اس مقام پہ ایک ہڈن بات یہ نہ ذہن میں آئے کہ تمام صحابہ نعوذ باللہ بزدل تھے یا ڈر رہے تھے خیمے کے آگے کھڑے ہونے سے. نہیں، جب بات عشق کی ہو تو پھر سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. تمام صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم حضور علیہ السلام کی حفاظت کر پائیں گے کہ نہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا یقین تھا کہ میں وہ شخص ہوں کہ اپنے نبی کی حفاظت کروں گا، ان کے لیے جان بھی حاضر کروں گا. غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ کیا ہو رہا ہے ابوبکر، کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے کیوں چلتے ہو، کبھی پیچھے کیوں چلتے ہو، کبھی دائیں کیوں جا رہے ہو، کبھی بائیں کیوں جا رہے ہو؟ ابوبکر ہوا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور جب 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 مجھے دشمن کا خیال آتا ہے میں آگے ہو جاتا ہوں. اگر آگے سے کوئی تیر آئے تو ابوبکر کا سینہ آگے ہو. جب پیچھے سے خیال آتا ہے میں پیچھے چلے جاتا ہوں. کہیں پیچھے سے کوئی وار ہو تو میرے نبی کو نہ پہنچے، مجھ کو لگے. کہیں دائیں سے کہیں بائیں سے، جہاں سے بھی وار ہو ابوبکر کا سینہ پہلے حاضر ہو. ایسا عشق اور غیرت جس کے اندر ہو اسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں. اور ان کا عشق دل میں چلتے آئے تو انہیں عاشقان ابوبکر صدیق کہتے ہیں. نبی کی ناموس پہ اور عزت پہ سب کچھ ہمارا قربان ہو جائے. اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آپ کے نالین سے، چپل سے کیچڑ اڑی اور دیوار پہ لگ گئی. بہت سمپل بات ہے، آپ کو بہت آسانی سے اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. کیچڑ اڑی اور دیوار پہ لگ گئی. آپ کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے. وہ جو دیوار پہ جس کے لگی تھی نا اس نے دروازہ کھولا اور وہ تھا یہودی. کیا تھا؟ کافر، یہودی. تو وہ نکلا اور نکل کے جب اس نے دیکھا اتنے بڑے امام میرے دروازے کے آگے کھڑے. اب ایک اور پلس پوائنٹ بتا رہا ہوں میں، سنیے گا بات. وہ یہودی امام کا مقروض تھا. امام سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا. ہمارا کوئی قرضہ لیا ہوا ہو نا تو پھر ہم تو اسے دبا کے رکھتے ہیں، میرے آگے آواز نہیں اٹھانا اور نگاہیں جھکا کے چلنا، اور جب بھی جانا سلام ٹھوکنا، کیونکہ تم میرا قرضہ لیے گئے ہو، تمہارا گھر مجھ سے پل رہا ہے. اب وہ یہودی امام کا مقروض ہے، امام اعظم کا. امام اعظم سے قرضہ لیا ہوا ہے. اس نے دروازہ کھولا، امام اعظم کو کھڑا دیکھا. کہا یا امام آپ قرضہ لینے آ گئے، ابھی تو پیسے میرے پاس نہیں ہیں. امام نے فرمایا تمہارا قرضہ تو مجھے یاد بھی نہیں. کہا پھر کھڑے کیوں ہیں؟ کہا میں ایک سوچ پریشان کر رہی ہوں، سوچ میں کھڑا ہوں. کہا وہ سوچ کیا ہے؟ کہا وہ سوچ یہ ہے کہ میں نے چپل جب کیچڑ میں رکھی اپنی نالین تو اس سے کیچڑ کی چھیٹ اڑی، وہ چھیٹ تمہاری دیوار پہ آ گئی. کہا پریشانی کیا ہے؟ پرانا دور تھا، کچے مکان تھے. کہا پریشانی کیا ہے امام؟ یہودی ہے سامنے، مقروض بھی ہے، میرا قرضہ لیا ہوا ہے. امام کہتے ہیں پریشانی یہ ہے کہ اگر اس دیوار پہ سے میں اس کیچڑ کو ہٹاؤں تو تمہاری دیوار بھی جھڑ جائے گی، تمہاری دیوار میں عیب آ جائے گا، یہ بھی نقصان ہے. کہا پھر؟ کہا اگر میں نہیں ہٹاؤں، یہ کیچڑ چھوڑ دوں تو بھی تمہاری دیوار عیبدار ہو جائے گی، جس ایمان کی تقلید کا میں اور آپ دم بھرتے ہیں اس امام کا کردار یہ ہے. ایک کیچڑ کی چھیٹ بھی کسی کی دیوار پہ گئی ہے تو ذہن اور دل میں فکر پیدا ہو گئی. وہ یہودی کے کلمات سنیں. وہ یہودی کہتا ہے
اے امام آپ میری دیوار تو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے دل کو صاف کیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ میرے دل کی دنیا آپ کے ان جملوں نے بدل دی ہے کہ جس دین میں ایک یہودی کی دیوار کا بھی اتنا احساس ہو وہ دین حق نہیں ہے تو پھر کس کا دین حق ہے؟ پھر کس کا دین حق ہے؟ تو میں اور آپ ہماری زندگی سے کوئی جیے مرے ہمیں نہیں پرواہ، کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم اپنی زندگی گزارتے جائیں گے۔ امام کی پیروی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، صدیق اکبر کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو میری قوم، میری نوجوان، میری خواتین جو سن رہی ہیں ایسے جیے زندگی میں۔ پرسوں کی کل کی بات ہے، اختتام کر دیتا ہوں اپنی گفتگو کا۔ کل ایک آؤٹ آف سٹی ایک مسئلہ آیا اور وہ مسئلے کی نوعیت ایسی تھی، یقین مانے کہ وہ کال پہ سنتے ہوئے نا، آپ سمجھتے ہیں خون کھولنا کسے کہتا ہے؟ سمجھتے ہوں گے آپ کہ یار غصہ اتنا آ رہا تھا میرا خون کھول گیا، میری یہ والی کیفیت تھی، خون کھول رہا تھا میرا۔ میں نے مسئلے کا جواب بھی دیا، انہیں سمجھایا بھی اور تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک قسم کا سنایا بھی۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپس کو جھگڑا ہوا ہے، اس جھگڑے میں جناب نے گھر میں کسی کو گالی دے دی، سمجھیے گا بات، گالی دے دی۔ یار میری اور آپ کی ذات کتنی معزز ہے، اگر کسی نے گالی دے دی تو میں یہ عمل کروں گا جو وہاں ہوا ہے۔ سنیے گا مسئلہ کیا پیش ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے گالی دی تو پھر سامنے والی جو جناب تھیں گھر میں یا جو بھی تھا، انہوں نے کہا کہ کلام الہی لاؤ، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اوپر تشریف لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں معاملات خراب ہو گئے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے اور گالی تک معاملہ پہنچ گیا۔ یہ آخری میری بات ہے، ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ گالی تک معاملہ پہنچ گیا، 2-3 گالیاں دے دیا۔ مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ جب وہ بندہ گھر میں آیا تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کو یوں لائیں بیچ میں، اس پہ ہاتھ رکھیں، حلف اٹھائیں، اس پہ ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر آپ انداز امیجن کریں، ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ گالی دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اس بندے نے قرآن پہ کلام پاک کے ہاتھ رکھ کے بتایا کہ میں نے صرف یہ گالی دی تھی، اور آگے سے ڈیمانڈ ہو رہی نہیں آپ نے یہ والی نہیں، آپ نے یہ والی بھی دی تھی۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے یہ گالی نہیں دی، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معاملات طے ہو رہا ہے، میں نے یہ گالی دی تھی، اس پہ حلف اٹھا لیا۔ وہ آگے سے ڈیمانڈ آپ نے دوسری بھی دی تھی، نہیں میں نے دوسری نہیں دی تھی۔ مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے میرے شوہر نے دوسری گالی بھی دی تھی۔ اب میں سمجھ گیا یہ کہاں کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آٹا نکالنا ہے 1 کلو، حلف اٹھا لیا آپ نے جھوٹا کہ دوسری گالی دی تھی اور شوہر نے کہہ دیا نہیں میں نے ایک ہی دی تھی، آٹا نکالنا ہوگا، یہی ذہن میں نا کہ آٹا نکال دو، چینی نکال دو، جھوٹا حلف اٹھا لیا، ادا ہو گیا۔ صرف ایک بات کہوں گا، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام، اگر آخرت میں اس قرآن نے شکایت کر دی اے میرے رب تو نے امت میں مجھے صرف اس لیے دیا تھا، یہ اپنے جھگڑوں میں مجھے کھینچے، یہ حلف اٹھانے میں مجھے لائیں، بس اپنے فیصلوں میں مجھے لے آئے، اپنے مردے کی جب جان نکالنی ہو تو سورہ یاسین پڑھ دیں، اے میرے رب صرف اس لیے مجھے دیا تھا، یہ تیری محبت میں کبھی قرآن کو نہ کھولیں، کبھی نہ پڑھیں۔ اگر یہ رب کے سامنے اگر قرآن نے شکایت کر دی نا تو پھر میں اور آپ نہیں بچ سکیں گے۔ یہ فکر دینا مقصود تھی، اس لیے یہ مسئلہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ ہم کن معاملات میں ہیں، میری اور آپ کی عزت اتنی محترم ہو گئی کہ مجھے کوئی گالی دے دے تو میں کہوں کلام الہی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ مجھ پہ یہ گالی تم نے دی تھی یا نہیں دی تھی۔ کہاں جی رہے میں اور آپ؟ یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ اپنے چھوٹے اور نجی معاملات سے قرآن پاک کو دور رکھیے۔ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے دلوں کو منور کرنے کا ذریعہ ہے، ہماری زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے، ہمارے دل کی دنیا کو بدلنے کا ذریعہ ہے، ہماری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کیا بنا لیا بھائی؟ حلف اٹھاؤ، جھگڑے میں لاؤ، بس یہ کرو، اس سے فیصلے کرواؤ، بس میں اچھا ثابت ہو جاؤں، میں سچا ثابت ہو جاؤں، یہ کلام الہی ہے۔ یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو کسی نے پوچھا نا، پورا ایک دیوان ہے، اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو کسی نے پوچھا، زمین میں گڑ گیا میں قرآن کہتے کہتے۔ یہی حال ہے، زمین میں گڑ گیا میں قرآن کہتے کہتے۔ سب سے بوسیدہ جگہ پہ قرآن رکھا ہوگا، ڈسٹ سب سے زیادہ وہاں ہوگی، باقی پورے گھر کی ڈسٹنگ ہو رہی ہے، LCD تو پابندی سے صاف ہوتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، اپنی زندگی میں ایسی فکر پیدا کرنے کے لیے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے رزق میں بے برکتی ہے، تو رزق میں بے برکتی ہے کیوں؟ رستم منگالی کا وظیفہ چاہیے ایک رات میں محبوب قدموں میں؟ وظیفہ وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکل گیا، جو اسلاف نے فرما دیا۔ تو احادیث میں اور اسلاف میں جو
برکت کے وظیفے نا وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے, احادیث کا مجموعہ ہے, آپ کی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ ہے. اور اس ناچیز کی پہلی کتاب جو لاہور سے چھپی ہے, بول دیں سبحان اللہ. تو یہ لاہور سے چھپی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم لاہور میں تھے, خطاب کیا تو وہاں پہ بھی یہ پیش ہوئی. تو جتنے بھی احباب ہیں اگر کوشش کریں تو اس کتاب کو لیں, پڑھیں, گھر میں رکھیں. نوجوان پڑھیں گے, نوجوانوں کی زندگی سمجھیں گے کہ جوانی کو کیسے استعمال کرنا ہے. اپنی شخصیت, اپنی زندگی, جب بھی مسلمان زندگی کہتا ہے نا تو زندگی سے مراد صرف دنیا کی زندگی نہیں ہوتی, دنیا اور آخرت کی زندگی کیسے سنورے. تو یہ کتاب پڑھیں گے نا انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی زندگی سنورنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میزبان ہیں ہمارے, ان کے پاس ہم نے کتابیں رکھوا دی ہیں, آپ ان سے لے بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ابھی موجود ہیں. خلاق کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.